جی السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ رمضان مبارک سب سے پہلے۔ جی میرا نام قاسم ہے اور میں تعلق میرا ہے شاہپورہ سیالکوٹ سے۔ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ میری ویڈیو میرے لیے نقصان دہ ہو یا نہ دہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، پر میں بہت پریشان تھا سیالکوٹ پولیس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ درخواستیں دے رکھی تھیں جو وزیر اعظم کا آن لائن پورٹل ہے، تو میں نے اس میں 3-4 دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ڈی پی او صاحب کے ساتھ ملنا ہے، میں نے کسی اور جگہ پہ نہیں جانا، صحیح ہے۔ جیسا کہ میری لاسٹ کمپلین تھی، ایک بندے نے میرے اوپر درخواست کی کہ جی اس نے میرا کام کمپلیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور پیسے لے کے بھاگ گیا ہے۔ تو میں اس درخواست کی وجہ سے بڑا پریشان تھا کہ میں نے تو اس کا کام بھی کر دیا ہے، اس سے میں نے اگلے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہی بات جا کے پولیس اسٹیشن میں کی، اور وہی پولیس اسٹیشن میں بھی درخواست ہوئی ہے، تو پولیس تھانے میں سے مجھے کسی نے کال بھی نہیں کی ہے، کسی بندے نے مجھے کال نہیں کیا کہ آپ کے خلاف درخواست آئی ہے، آپ تھانے میں آئے۔ مجھے بس باہر ایک بندے نے ٹچ کیا ہے، کہتا جی میں پولیس والا ہوں، وہ سول وردی میں تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پولیس والے ہیں تو بتائیں کیا کرنا ہے، کہتا ہے آپ میرے ساتھ تھانے چلو، آپ نے جا کے یہ کیا ہے۔ تھانے میں گیا ہوں، وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ کیوں نہیں سنی؟ کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں، صحیح ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، چھوٹا سا طبقہ ہے، پر وہ جو تھے جو بھی تھے وہ کافی امیر ہیں، وہ پیسہ بھی چلا سکتے ہیں، کچھ بھی چلا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیسے والے بندے کی زیادہ عزت ہے اور غریب بندے کو جوتے پڑتے ہیں۔ تو میں سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ میری ویڈیو کو وائرل کریں، تاکہ یہ ویڈیو جو ہے نا اس سیالکوٹ سے باہر جائے اور آئی جی صاحب تک پہنچے کہ یہ سیالکوٹ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ یہ میرے ساتھ دوسرا ایسا واقعہ ہوا ہے ابھی، ٹھیک ہے، ریسنٹلی۔ یعنی وہ بندے کو جا کے، یعنی اتنا اچھا تھانہ بنا دیا، کہتے ہیں نا کہ بڑا گھر بنانے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا، اس کا دل کالا رہتا ہے۔ ان کے دل سب کے کالے ہیں، صحیح ہے، کوئی بندہ پیسوں کے بغیر بات نہیں سنتا ہے وہاں پہ، صحیح ہے۔ ہم لوگ تعریف کرتے رہتے ہیں ان کی، یار پولیس اچھی ہو گئی ہے، پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے رات کو گاڑیاں لے کے باہر نکل جاتے ہیں، اور باقی کسی چیز کو یہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے ہیں، جیسے کہ یہ منشیات وغیرہ کسی چیز کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ خود ملے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ تو کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا ان سے، جب ان لوگوں نے پیسے کھانے ہیں۔ تو خیر میں بات پہ آتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے تھانے میں تقریباً 4 گھنٹے رکھا، اور میری بائک بھی ساتھ ہی اندر رکھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی میں نے کوئی قتل تو نہیں کیا یا چوری تو نہیں کیا، آپ میرا سارا سامان اندر رکھ رہے ہو، پیسوں کا مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ چلو، وہاں پہ آپ کو جا کے کام دکھاتے ہیں، تو جتنے باقی بچیں گے میں ان کو دے دوں گا، یا ان کو دینے آئے تو وہ مجھے دے دیں۔ تو ان لوگوں نے وہاں پہ میری بات ہی نہیں سنی کوئی بھی، بس مجھے آپ فراڈی ہو، یہ ہے وہ ہے، اور درخواست بھی نہیں ہوئی تھی، درخواست بھی اس ٹائم ہی ہوئی جب مجھے وہ تھانے میں لے کے گئے ہیں۔ اور میں نے جب وہ پولیس والے سے پوچھا کہ بھائی آپ کون سے پولیس والے ہو، کون سا رینک ہے آپ کا پولیس تھانے کے اندر، وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، ابھی مجھے اس کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ پھر میں نے دوبارہ ان لوگوں نے مجھے وہاں پہ میرے ساتھ، یعنی وہ کوئی بھی اس شاپ پہ میرے ساتھ نہیں گیا کہ جا کے چیک تو کریں وہاں پہ، یا کسی بندے کو بلائیں، اسی تھانے میں بیٹھ کے میرے ساتھ سارا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے وہاں پہ جبراً چیک لے لیا گیا کہ بھائی آپ چیک دو اور جاؤ۔ وہاں پہ مجھ سے کچھ 1,25,000 کا چیک لیا ان لوگوں نے۔ تو میں بڑا پریشان تھا، میں نے کہا یار اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، بھائی میرے حلال کے پیسے ہیں، تو میں اب خودکشی کی ڈگر پہ آ چکا ہوں کہ کوئی میری مدد کر دے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ بھائی میری ویڈیو وائرل کرو، اس پولیس کے بارے میں مجھے انصاف چاہیے۔ 1,25,000 میں کہاں سے لے کے آؤں گا بھائی؟ یعنی کرونا کے لاک ڈاؤن لگ چکا ہوا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے ابھی تک اپنے کپڑے نہیں خریدے ہیں کہ میں یہ کر سکوں۔ تو میں یہ کمپلین لے کے پھر میں نے وہ آن لائن پورٹل میں کمپلین کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، میرے کچھ ٹولز بھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کی مالیت
समथिंग है, उसमें वेल्डिंग प्लांट है, कटर है बड़ा वाला, इलेक्ट्रिक रंदा है, यानी काफ़ी सामान है। ये हमारा सारा काम ऐसे ही है, ड्रिल मशीन वगैरह के साथ हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं। मैंने बिग टेन सारा मैंने बनाया है कैंट के अंदर, मैकडोनल्ड की बिल्कुल बैक साइड पे। वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कैंट में 3-4 काम किए हैं, बम्बे चपाती बनाया, वी मॉल पे काम किया मैंने काफ़ी ज़्यादा। मेरी कोई कंप्लेन नहीं है वहाँ से, ठीक है। ये कंप्लेन क्यों होती है क्योंकि मैंने उनके साथ जो मेरा उनके साथ रिटर्न हुआ है, वो भी पिक्चर ली हुई। मैंने वो दिखा कुछ मैंने फ़ोन पे बाकायदा गालियाँ दी, ये भी मैंने उनको थाने में बताया कि भाई ये गालियाँ मुझे पड़ी हैं ऐसे ऐसे, वो भी उन्होंने इग्नोर किया। सारी चीज़ें इग्नोर करने के बाद मुझे उन लोगों ने वहाँ पे 4-5 घंटे बिताने के बाद चेक लिया। फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की कि भाई मुझे थाने में, हाजीपुरा थाना में ये मसला आया है। तो डीपीओ साहब ने इस कंप्लेन को फॉरवर्ड किया डीएसपी साहब के पास, जो सर्कल सिटी थाना सदर के पास बैठते हैं कैंट के हदूद में। तो वहाँ पे गया हूँ आज, मैंने जाके उनसे बात की है। तो वो ऐसे रूडली बात कर रहे थे कि मैं उनका नौकर हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, सही है। यानी मैं एक बहुत छोटा सा बंदा हूँ, मुझे दबा लेंगे ये लोग। यानी कंप्लेन मैंने ऑनलाइन पोर्टल में की हुई थी। ये बात समझने वाली है कि यानी कंप्लेन मैंने ऑनलाइन पोर्टल में की है, ठीक है। वो आईजी के पास गई है, आईजी ने डीपीओ को फॉरवर्ड की है, डीपीओ ने आगे डीएसपी को फॉरवर्ड किया, और फ़ोन मुझे हाजीपुरा थाना से आ रहे हैं। ये मुझे बात कुछ समझ नहीं आई है। मुझे उन्होंने फ़ोन पे सारा कुछ पूछ लिया है कि ये कंप्लेन किसके बारे में है। मैंने उनका सब इंस्पेक्टर थे, कोई नजम शाह साहब उनका नाम था। तो मैंने कहा ये बंदे मुझे वहाँ पे मिले थे और ये खुद वहाँ से चले गए थे, सही है। बाकी मुझे दूसरे बंदे डील करते रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने ये सारी बात उनसे जाके की है। उन्होंने कहा जी मैंने नजम साहब को फ़ोन किया, आप उनके सामने बैठो और ये बात ख़त्म करो। अगर उनकी कोई गलती है तो जो है ना, मैं उनके खिलाफ़ एक्शन लूँगा। मैंने कहा सर उनकी गलती है नहीं है, मेरा 1,25,000 का चेक उनके पास पड़ा हुआ है, मेरे टूल्स हैं वहाँ पे। एटलीस्ट मुझे गरीब आदमी हूँ, मुझे टूल्स तो वापस चाहिए मेरे, मैंने काम करने आगे। नहीं जी हम टूल्स के ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैंने कहा सर आप चेक के ज़िम्मेदार हैं फिर। नहीं चेक के भी आपने चेक क्यों दिया? मैंने कहा सर चेक आपके थाने में मुझसे लिया गया है, आपके थाने में मुझसे चेक लिया गया, आप दोबारा मेरी बात नहीं सुनेंगे अब कि भाई मैं ये कंप्लेन लेके आया हूँ आपके पास? नहीं जी, हाँ हम लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं, हम लोग जो आपने कंप्लेन किया उस कंप्लेन में मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मेरे टूल्स वहाँ पड़े हुए हैं, वो कोई नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वो ऊँचे लोग हैं थोड़े से, सही है। उन लोगों के बारे में तो कोई नहीं करेगा क्योंकि वो तो इनको सब कुछ क्या देता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप मेरी वीडियो को वायरल करें, रमज़ान है भाई, प्लीज़ मेरी वीडियो को वायरल करके ये आईजी साहब तक ले और बुलाएं, मैं उनके सामने सारी बात करूं, सही है। फिल वक्त जो 1,25,000 का चेक है उसकी डेट भी गुजर चुकी है, वो किसी भी टाइम बैंक में जाके उसके ऊपर मेमो लगवाएंगे और फिर जाके पर्चा, और फिर ये पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाए वजह से कि इसके बारे में कंप्लेन की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी आप लोग मदद करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।